آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز میں حسن و حسین کے نانا ان کے ذکر سے کرتا ہوں. مچل کے بول دینا سبحان اللہ. دہلیز شہنشاہ امم چوم رہا ہوں, دہلیز شہنشاہ امم چوم رہا ہوں, یا مملکت لوح و قلم چوم رہا ہوں, یا مملکت لوح و قلم چوم رہا ہوں. کیا حسن تصور ہے در شاہ امم کا, کیا حسن تصور ہے در شاہ امم کا. اللہ قسم جھک جھک کے میں چوم رہا ہوں, اللہ قسم جھک جھک کے میں چوم رہا ہوں. مچل کے بول دینا سبحان اللہ. پر نور فضاؤں نے کہا باد صبا سے, پر نور فضاؤں نے کہا باد صبا سے, پر نور ہواؤں نے کہا باد صبا سے, میں گیسوئے انوار کے خم چوم رہا ہوں. ذرا مچل کے بول دے سبحان اللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ذرا مچل کے بول دے سبحان اللہ. پر نور فضاؤں نے کہا باد صبا سے, پر نور فضاؤں نے کہا باد صبا سے, میں گیسوئے انوار کے خم چوم رہا ہوں. اور یہ شعر دیکھیں اور مچل کے بول دے سبحان اللہ. معراج کی شب حضرت جبریل یہ بولے, معراج کی شب حضرت جبریل یہ بولے, میں عرش معابی کے قدم چوم رہا ہوں, میں عرش معابی کے قدم چوم رہا ہوں. معراج کی شب ہے, رب نے فرمایا جبریل محبوب کی بارگاہ میں جاؤ, محبوب سے کہہ دو محبوب کے کا محب بلا رہا ہے. جبریل امی آئے, محبوب بستر نبوت پر آرام فرما ہے. رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, مولا تیرا محبوب سو رہا ہے, بدن ہلا کر جگاتا ہو تو بے ادبی ہوتی ہے, آواز لگاتا ہو تو بے ادبی ہوتی ہے. مولا جگاؤں تو کیسے, ہاتف خیبی سے آواز آتی ہے. جبریل اپنے کافوری ہونٹوں کو مصطفیٰ کے قدم ناز سے مل دو, میرا محبوب بیدار ہو جائے گا. جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹوں کو مصطفیٰ کے تلوے سے جب مس کیا ہے, مصطفیٰ بیدار ہوتے ہیں. اور جبریل امین نے سنیوں کو عقیدہ دے دیا کہ اے لوگوں انہیں چھوڑو کہ جو مصطفیٰ کو اپنے بڑے بھائی جیسا کہتا ہے, اپنا جیسا کہتا ہے. ہمیں تو جبریل امین نے عقیدہ دے دیا کہ جہاں جبریل کی عظمتوں کی حد ختم ہوتی ہے, وہاں سے آمنہ کے لال کی عظمتوں کا آغاز ہو. ماشاءاللہ. ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ. معراج کی شب حضرت جبریل یہ بولے, میں عرش معابی کے قدم چوم رہا ہوں. اور عقیدت کا ایک شعر دیکھے, لیکن پیشگی مچل کے بولے سبحان اللہ. آئینہ قوسین ہے ابروِ رسالت, آئینہ قوسین ہے ابروِ رسالت, تشبیہ میں محراب حرم چوم رہا ہوں, تشبیہ میں محراب حرم چوم رہا ہو. کوئی لہرا کے سنی مسلمان ہو, نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں, نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں. ہمارے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں, ہمارے پاس روزوں کا ذخیرہ نہیں, لیکن ایک امید ہمارے پاس ہے, وہ آمنہ کے لال کی شفاعت کی امید ہے. شاعر کہتا ہے مجرم ہو, مچل کے بولے نا سبحان اللہ, رکھتے ہوئے سرکار سے امید شفاعت, رکھتے ہوئے سرکار سے امید شفاعت. مجرم ہوں مگر پائے کرم چوم رہا, مجرم ہوں مگر پائے کرم چوم رہا ہوں. اور جب سرکار اتنے خوبصورت ہیں تو حسن و حسین بھی کتنے خوبصورت ہیں. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ.
نہ سرکار کے حسن کا کوئی جواب ہے تو حسین پاک کے حسن کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، حسن پاک کے حسن کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ سرکار بے مثال ہے تو حسن بھی بے مثال ہے، سرکار بے مثال ہے تو حسین بھی بے مثال ہے۔ سر حسن و حسین جیسا حسین و جمیل صحابہ میں کوئی نہیں تھا، ابو بکر بھی نہیں، عمر بن خطاب بھی نہیں، عثمان غنی بھی نہیں، حتیٰ کہ آپ کے باپ مولا علی بھی نہیں۔ آپ کہو گے مولانا یہ کیسے بول رہے ہو، تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حسن تصویر رسول ہے، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ حسین تصویر رسول ہے، علی تصویر رسول نہیں۔ حسین صورت رسول ہے، حسن صورت رسول ہے، حسین شبیہ پیمبر ہے، حسین شبیہ پیمبر ہے، مچل کے بول دو سبحان اللہ۔ ہماری نہیں مانو گے تو اعلیٰ حضرت کی تو مانو گے، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ ادنا حضرت ہو یا تو اعلیٰ حضرت بن کے دکھاؤ، اعلیٰ حضرت نہیں بن سکتے تو کم سے کم ان کی تو سنو، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں میرے رضا پیارے رضا میٹھے رضا سچے رضا ستھرے رضا، آپ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تصویر نے تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے ہیں، آدھے سے ہے حسن تو آدھے سے ہے حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا مجل کے بولو نا سبحان اللہ۔ جن جن کے حسین اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کے کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے حسین میرا ہے، حسین تیرا ہے، حسین ان کا ہے، حسین ان کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین رب کا ہے، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ وہ خشکیوں کا ہے، وہ سمندروں کا ہے، وہ صوفیوں کا ہے، وہ قلندروں کا ہے، مچل کے بول دو سبحان اللہ۔ حسین اگر شہید نہ ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا، مصطفیٰ کی سنت آیا نہ ہوتی آج خدا کے گھر میں اذان ہوتی۔ حسین آئے کربلا میں جا کر نانا کے دین کو زندہ کر کے ہماری نمازوں ہماری اذانوں کی حرمت کو بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، چل کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں حسین کا ذکر ہم نہیں صرف کرتے، حسین کا ذکر صرف آپ نہیں کرتے، حسین کا ذکر صرف کوئلرا والوں نہیں کرتے، حسین کا ذکر تو ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ حسین کا ذکر عمر بن خطاب کر رہے ہیں، حسین کا ذکر عثمان غنی کر رہے ہیں، حسین کا ذکر مولا علی خود کر رہے ہیں، حسین کا ذکر بدری صحابہ کر رہے ہیں، حسین کا ذکر احدی صحابہ کر رہے ہیں، حسین کا ذکر عشرہ مبشرہ کر رہے ہیں۔ آؤ دیکھو حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں آپ تحریر فرماتے ہیں، اے لوگو یہ نہ دیکھو کہ کون حسین کا چاہنے والا ہے کون حسین کا چاہنے والا نہیں ہے، یہ دیکھو کہ رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم آج اکٹھا ہو کر امام حسین کا ذکر پاک کر کے اپنی غلامی کا ہم ثبوت بھی دے رہے ہیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی چرا کا سامان بھی تیار کر رہے ہیں۔ واہ واہ، ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس روایت کو امام ذہبی نے اپنی کتاب میں سیر و اعلام النبلاء میں بھی تحریر کیا ہے، امام بخاری نے بخاری شریف میں اس کو نوٹ فرمایا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس اولاد نہیں تھی، آپ کے پاس اولادیں تھی، عائشہ خود ان کی صاحبزادی ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر ان کے لڑکے ہیں، محمد بن ابی بکر ان کے لڑکے ہیں، لیکن مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذرا مسل کے بولے نا
سبحان اللہ. ان کا عالم یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں سنو سنو، علی کوئی عام آدمی نہیں ہے، حسن کوئی عام شخصیت نہیں ہے، حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے. ان کا ذکر مچل کے بولو نا سبحان اللہ، مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر نہیں بلکہ خدا کا ذکر ہے. آؤ دیکھو بخاری شریف ہے، کتاب الفضائل ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے لوگوں گواہ رہنا، گواہ رہنا، لقرابت رسول اللہ احب من قرابتی. ابو بکر کی بارگاہ میں مصطفیٰ کے رشتہ داروں سے پیار کرنا ابو بکر کو اپنے رشتہ داروں سے پیار کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. ابو بکر اپنے بیٹے کا، ابو بکر اپنے رشتہ داروں کا ذکر نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو آمنہ کے لال کا کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو رسول کے نواسوں کا کرتا ہے. اور گواہ رہنا، یہی تذکرہ کرنا، یہی ذکر کرنا ابو بکر کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی کا ذریعہ. واہ بہت اچھے حضرت، ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. بہت اچھا نقطہ ہے. واہ سب لوگ یہاں سے مچل کے بولے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ آؤ دیکھو میں اسی پر ایک میں شواہدات میں سے چند شواہدات میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت کا نام ہے نہیں ہے، آپ جانشین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں، تعلیمات مصطفیٰ کے محافظ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عصر کی نماز پڑھا کر باہر تشریف آ رہے ہیں، ساتھ میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مولا حسن کھیل رہے ہیں. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ منظر اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگا، امام حسن کو گود میں اٹھایا، صرف گود میں نہیں اٹھایا ہے بلکہ انہیں گزار کر اپنے امامہ سے اونچا اٹھا کر اپنی گردن پہ بٹھایا ہے. عقبہ بن حارث کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ منظر اتنا خوشنما تھا، اتنا خوشنما تھا کہ آپ نے اٹھایا بھی اور دنیا کو بتایا بھی کہ دنیا والوں گواہ رہنا، فاطمہ کا بیٹا نبی کا نواسا حسین ابو بکر کے آماں میں سے زیادہ اعلیٰ ہے کہ جن کے ذکر سے، جن کی محبت سے رب نے ابو بکر کی دنیا کو آباد کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فضائل اہل بیت مصطفیٰ شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ حامد رضا صاحب مصباحی. واہ واہ ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. امام ذہبی لکھتے ہیں آؤ دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ دیکھو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت ہے. آپ کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوسرے کام کے لیے ذرہ برابر اوقات نہیں ہے، آپ اوقات کا ضیاع نہیں فرماتے ہیں. لیکن عالم یہ ہے ایک مرتبہ یمن سے شہزادوں کے لیے کچھ جوڑے آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جوڑوں کو ملاحظہ فرمایا. ملاحظہ فرمانے کے بعد اپنے بیٹے کو عطا کیا، عبد الرحمن بن ابی بکر کو عطا کیا، محمد بن ابی بکر کو عطا کیا، عبداللہ بن عباس کو عطا کیا، دیگر صحابہ کے شہزادوں کو عطا کیا. لیکن مولا حسن کو، مولا حسین کو عطا نہیں فرمایا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ امیر المومنین تمام شہزادوں میں مولا حسن بڑے شہزادے ہیں، مولا حسین بڑے صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں، انہیں عطا نہیں کیا گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سنو سنو، یہ جو جوڑے آئے ہیں یہ اس لائق نہیں کہ مولا حسن کو عطا کیا جائے، مولا حسین کو عطا کیا جائے. مچل کے بولے سبحان اللہ.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کے لیے ایک مسجد قاصد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا فوراً جب یمن جاؤ. قاصد یمن جاتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خط عطا فرمایا تھا امیر یمن کو کہ امیر یمن تم نے جو جوڑے بھیجے ہیں شایان شان نہیں ہے. حسن کیسے پہن سکتے ہیں, حسین کیسے پہن سکتے ہیں؟ بازار جاؤ, کپڑے لاؤ, اسے شایان شان سلواؤ اور یہاں حسنین کے لیے بھیجا جائے. امیر یمن کو جب خط ملا ہے امیر یمن نے شایان شان کپڑا سلوایا, مدینہ بھجوایا. میرے عمر بن خطاب نے حسنین کو بلایا, بلانے کے بعد حسنین کو پہنایا اور فرمایا کہ اے دنیا والوں گواہ رہنا, آج عمر بن خطاب نے علی کے شاہزادوں کو, نبی کے نواسوں کو آج خوش کیا ہے. تو میرا عقیدہ ہے کہ کل میدان محشر میں ان کے نانا عمر بن خطاب کو رسوا نہیں ہونے دیں گے, بلکہ ان کی توجہ ہوگی, رب کی جنت ہوگی, جنت میں رب کا دیدار ہوگا. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. جب شاہزادوں نے جوڑے پہن لیے تو حضرت عمر بن خطاب نے ایک تاریخ جملہ فرمایا تھا الآن طابت نفسی. آج عمر بن خطاب کا دل خوش ہو گیا ہے. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. آؤ دیکھو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا عالم کیا ہے. حضرت حسن ہے, حضرت حسین ہے. مچل کے بول دو نا سبحان اللہ. ان کے جمال کا کیا کہنا, ان کے حسن کا کیا کہنا. آؤ دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کسرا کی طاقت کو بھی توڑا تھا, قیصر کی طاقت کو بھی توڑا تھا. جب کسرا فتح ہوتا ہے, سب سے آخری بادشاہ یزدگرد ہوتا ہے, بڑا طاقتور بادشاہ تھا. ان کی 3 شہزادیاں باندی بن کر لائی جاتی ہے. اللہ اکبر. بڑی والی کا نام شہر جہاں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی والی شہزادی سے پوچھا تھا مسموکی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا شہر جانو, شہر جہاں. آپ نے فرمایا لا بل شہر بانو. ذرا مچل کے بولیے نا سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی شہزادی کا نکاح مولا حسین کے ساتھ فرمایا ہے. دوسری کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کیا ہے. تیسری شہزادی کا نکاح حضرت محمد بن ابی بکر سے کیا ہے. مچل کے بولیے نا سبحان اللہ. آپ کا یہ وہ عمل ہے کہ جس سے رب اتنا راضی ہوا, اتنا راضی ہوا کہ جو بیچ سب سے چھوٹی والی صاحبزادی ہے اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حضرت قاسم ہے. حضرت عبداللہ سے جو بچے پیدا ہوتے وہ حضرت سالم ہے, اور حضرت شہربانوں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ امام زین العابدین ہے. رب نے بھی بتا دیا کہ میرے عمر کا کوئی فعل خالی نہیں جاتا ہے, زبان عمر کی ہوتی ہے, اس زبان پہ حق بولا کرتا ہے. ذرا مچل کے بولے لے سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اور یہ بھی اللہ. دیکھیں بہت عمدہ خطاب. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تینوں صاحبزادی کی شادیاں 3 شاہزادوں سے کروایا ہے, تو حضرت امام زین العابدین سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ امام باقر ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے جو بچہ آتا ہے وہ سالم ہوتے ہیں. محمد بن ابی بکر سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حضرت قاسم ہوتے ہیں. حضرت قاسم کی شادی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی سے ہوتی ہے, یعنی چچیری بہن سے شادی ہوتی ہے. ان سے جو لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ امام زین العابدین کو جو بیٹا پیدا ہوا امام باقر, ان کا رشتہ لے کر آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور فرمایا تھا کہ قاسم سے میں تیری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. میں تیری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں. نکاح ہو جاتا ہے, لیکن رب تعالیٰ نے اسی تسلسل کے ساتھ اسی رشتے میں اسی خاندان میں ایسی برکتیں رکھی, ایسی برکتیں رکھی کہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے کے ملنے سے, حضرت قاسم کی بیٹی کے ملنے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کوئی اور نہیں امام جعفر صادق ہے, جن سے ایک جہاد عالم روشن ہوتا ہے, تعلیمات
उमर से पूरी दुनिया फैज़याब होती है। क्या बात है हजरत, क्या बात है मिसबाह साहब। चल के बोले वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजान सरकारे सुरकाही। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं इमाम हुसैन का मर्तबा बताओ, आओ मैं आपको कहता हूँ। हामिद रजा क्या बताएगा? उमर बिन खत्ताब ने बताया है, अबू बकर सिद्दीक ने बताया है, हजरत अबू हुरैरा ने बताया है। तहजीबुत तहजीब अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी की ये किताब है। आओ देखो इब्ने कसीर की अल बिदाया वन निहाया है, इमाम ज़हबी की मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह, सैर आलामिन नुबला है। इन तीनों किताबों में ये मौजूद है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा किराम को बुलाया, उनकी मीटिंग बैठा है, मजलिस शूरा कायम किया। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत का वक्त करीब आया ना, आपने 6 लोगों की मजलिस शूरा बनाई। हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत तलहा, मचल के बोले ना सुभान अल्लाह, हजरत जुबैर, हजरत साद बिन वक्कास। बस आखिरी बात, जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। आपने मजलिस शूरा बनाई। आपकी बेटी, आपकी साहबजादी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब मेरे आका की शरीक हयात है, हम सब मोमिनों की माँ है, जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। आपकी बारगाह में आई और आने के बाद कहा, अब्बा जान आपने कैसे लोगों का की मजलिस शूरा बनाई है, उसमें कैसे लोगों को आपने रखा है जिसपे दुनिया का इत्तेफाक नहीं हो सकता है, जिसपे सहाबा का इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इतना सुनना था। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके पेट पे जख्म है, आपकी गर्दन पे जख्म है, लेकिन फरमाते हैं मुझे उठाकर बैठाया जाए, तकिया लगाया गया, आप उठकर बैठते हैं, फरमाते बेटी तूने क्या कहा, मुझे कहने दिया जाए, जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, मेरी बेटी जब मैंने 6 लोगों की मजलिस शूरा बनाई है, ये 6 ज़ातें ऐसी हैं कि जिनसे दुनिया भी खुश है, दुनिया बनाने वाला रब भी खुश है, अपनी कब्र अतहर में मुस्तफा भी खुश है। मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर से हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी बेटी ये उस्मान गनी है, ये कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। उस्मान गनी उस ज़ात का नाम है कि अल्लाह अकबर, मेरे आका ने फरमाया था, मेरे कानों ने सुना था कि उस्मान गनी है, जब इसकी शहादत होगी तो अल्लाह के फरिश्ते उनके जनाजे में हाजिर आएंगे। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। उस्मान गनी के लिए मेरे आका ने एक मर्तबा नहीं बल्कि बार बार जन्नत की बशारत अता फरमाई है। हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं ये अली है, इनका आलम ये है कि मेरे मुस्तफ़ा ने इनके हाथ को पकड़ा था और फरमाया था, मन कुंतो मौला हो फ़अलीयुन मौला हो, मैं जिसका मौला हो अली उसके मौला है। ये अली दुनिया में भी मेरा भाई है, जन्नत में भी मेरा भाई है, ये दोनों जहान में मेरा भाई भी है, मेरा सहाबी भी है, मेरे नवासों का बाप भी है। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। आप फरमाते सुनो, ये साद बिन वक्कास है ना, ये साद बिन वक्कास उस साद का नाम है। सारी दुनिया कहती है या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, लेकिन जंग उहुद में मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था कि साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। और कहा बेटी ये अब्दुर्रहमान बिन औफ है ना, इसके बारे में मैं तुझे क्या बताऊँ, ये वो साद है जिससे दुनिया भी खुश है, आखिरत भी खुश है, अल्लाह भी राजी है, अल्लाह के रसूल भी राजी है। कहा या रसूल, कहा उमर बिन खत्ताब जरा इनका मर्तबा तो बताया जाए। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, शायर हिंदुस्तान, शाहकार तरन्नुम हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब की आमद बड़ा को इल्हारा के इस अजीमुश्शान इजलास में हुई। हम लोग दिल की गहराई से इस्तकबाल खैर मकदम कर रहे हैं। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। आज ये वो रवायत आपको दे रहा हूँ कि दिल खुश हो जाएगा। शाहकार तरन्नुम हजरत हबीबुल्लाह फैजी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब उस्तादु शोरा नहीं बल्कि जद्दु शोरा हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव में पहुंच चुके हैं कि अब इन्हें जद्दु शोरा कहा जा सकता है। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह।
عزیزان ملت اسلام جاؤ، عمر بن خطاب نے کہا تھا میری بیٹی یہ عبد الرحمن بن عوف ہے نا، اس کا عالم یہ ہے کہ آؤ دیکھو ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ اپنے کاشانے سے اپنی بیٹی کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں، بیٹی نے کھڑے ہو کے استقبال کیا تھا، ابا کے ہاتھ کو چوما ہے، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ میرے آقا نے دیکھا حسن رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، میرے آقا نے پوچھا تھا اپنی بیٹی سے فاطمہ یہ بتاؤ کہ میرے جگر کا ٹکڑا کیوں رو رہا ہے، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ، حسن کیوں رو رہا ہے، حسین کیوں رو رہا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا تھا ابا جان بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے دونوں لاڈلے رو رہے ہیں، لیکن ذرا مچل کے بول دو سبحان اللہ۔ میرے آقا باہر دروازے پہ تشریف لے جاتے ہیں، ابو بکر بھی کھڑے تھے، عمر بن خطاب بھی کھڑے تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی کھڑے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کون ایسا میرا غلام ہے جو آج میرے نواسوں کے کھانے کا انتظام کرتا ہے؟ اتنا سننا تھا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں ابھی چاہ ہی رہا تھا کہ میں گھر جاؤں کھانے کا سامان لاؤں کہ عبد الرحمن بن عوف دوڑتے ہوئے گھر گئے۔ جب گھر سے واپس آتے ہیں ان کے ہاتھ میں دو دو تازے پراٹھے ہیں جن پر گھی لگا ہوا ہے، مرخل پراٹھے ہیں، اللہ اکبر، لا کر عطا کیا۔ میرے آقا گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، حسن کو کھلا رہے ہیں، حسین کو کھلا رہے ہیں، اللہ اکبر، حسن کھا رہے ہیں، مصطفیٰ خوش ہو رہے ہیں، حسین کھا رہے ہیں، مصطفیٰ خوش ہو رہے ہیں۔ میرے آقا باہر دروازے پہ تشریف لاتے ہیں اور فرمایا یا ابا عبد الرحمن کفاک اللہ ہمارا کا دنیا کا، کیا ہے ابو عبد الرحمن جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے تو اللہ تیرے دنیا کے معاملات کو آسان فرمائے۔ فَأَمَّا الْآخِرَةُ فَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ۔ عبد الرحمن تم نے دو پراٹھوں سے میرے نواسوں کی جو عزت افزائی کی ہے اس کے بدلے میں تمہیں جنت دلاؤں گا، جنت میں رب کے دیدار کا مستحق بنا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چل کے بولو نا سبحان اللہ۔ حسین ابن علی کا اوجو رفت کوئی کیا جانے، حسین ابن علی کا اوجو رفت کوئی کیا جانے، حسن جانے، مچل کے بولے نا سبحان اللہ، علی جانے، مصطفیٰ جانے، خدا جانے۔ آؤ دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحابہ سے مشاورت کیا، اے دنیا والو ہمیں فوج منظم کرنا ہے، فوج کو ترتیب دینی ہے۔ اس سے پہلے فوجیں منظم نہیں ہوا کرتی تھی، رومیوں کی فوجیں بھی تھی، کسرا کی فوجیں بھی تھی، لیکن وہ تنظیم نہیں ہے، وہ ترتیب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ فوج کی تنظیم ترتیب اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ مردم شماری نہ ہو۔ آج مردم شماری ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، ہندوستان میں ہو رہی ہے، پاکستان میں ہو رہی ہے، انڈونیشیا میں ہو رہی ہے، ملائیشیا میں ہو رہی ہے، امریکہ میں ہو رہی ہے، برطانیہ میں ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مردم شماری یہ وہ کارنامہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے جو ذات نے اسے تنظیم دیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، میرے آقا کے خلیفہ عمر بن خطاب کی ذات گرامی۔ ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ اب بات چلی کہ مردم شماری ہو تو شروعات کہاں سے ہو؟ بڑے بڑے عرب میں قبیلے موجود تھے، سینکڑوں قبیلے عرب میں موجود تھے، ہزاروں قبیلے عرب میں موجود تھے، مردم شماری ہو تو کہاں سے ہو؟ عمر بن خطاب نے کہا تھا اے لوگوں گھبراتے کہاں ہو؟ ارے جس گھر سے ہمیں عرفان ملا، ہمیں ایمان ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں رحمان ملا، اسی گھر سے جب آغاز ہوگا تو رب تعالی خیر و برکت کا نزول فرمائے گا۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے مصطفیٰ کے گھر کو شامل کیا جائے گا، حسن و حسین کو لیا جائے گا، فاطمہ کو لیا جائے گا، علی کو لیا جائے گا، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ ان کے بعد مصطفیٰ کے سسرال والے حضرت آمنہ کے رشتہ داروں کو لیا جائے گا، اس کے بعد عبد المطلب کو لیا جائے گا، اوپر چڑھتے جایا جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے 8ویں پشت میں جا کر کے میرے مصطفیٰ کے نسب سے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے 3 صاحبزادے ہیں، حضرت تیم ہے، حضرت مری ہے، حضرت عدی ہے، ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ حضرت مرہ سے میرے آقا تشریف لاتے ہیں، حضرت تیم سے ابو بکر تشریف لاتے ہیں، حضرت عدی سے ابو بکر تشریف لاتے ہیں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ارے مجھے کہنے دیا جائے میرے آقا بھی عدنانی ہے، ابو بکر بھی عدنانی ہے، عمر بن خطاب بھی عدنانی ہے، عثمان غنی بھی عدنانی ہے، مولا علی بھی عدنانی ہے، یہ پورا ایک خاندان ہے۔ تم جس سے بھی محبت کرو گے سمجھو تم نے اللہ کے نبی سے محبت کیا۔ ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ مردم شماری ہو گئی، اس کے بعد حکم ہوا کہ فوج کو ترتیب دیا جائے، فوج ترتیب دے دی گئی۔ اب فرمایا گیا کہ رینک کیا ہونا چاہیے، فوجیوں کے اندر رینک بھی متعین ہونا چاہیے۔ اس میں افسر کون ہے، اس میں سپہ سالار کون ہے، اس میں ماتحت کون ہے؟ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ جو اہل بدر ہے ان کا مرتبہ سب سے زیادہ ہوگا، وہ سپاہی نہیں ہوں گے بلکہ وہ افسران ہوں گے، احد والے ان کے ماتحت ہوں گے، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ فتح والے ان کے ماتحت ہوں گے، حنین والے ان کے ماتحت ہوں گے، تبوک والے ان کے ماتحت ہوں گے۔ سارے فوجیوں کے رینک کو متعین کر دیا جاتا ہے، سب کی تنخواہیں متعین کر دی گئی۔ بدر والوں کی تنخواہ 5000، احد والوں کی تنخواہ 4500 درہم، فتح والوں کی تنخواہ 4000 درہم، 5000 کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب باری آئی امام حسن کی، امام حسین کی، تو ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ امام حسین کے نام پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے کہیں یا حسین، یا حسین، یا حسن، یا حسین، نعرہ حیدری۔ آؤ دیکھو حضرت امام حسن کا رینک کیا ہوگا، امام حسین کا رینک کیا ہوگا۔ اتنا سننا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سنو یہ دیکھو علی کہاں ہے، کہا حضور علی بدر والوں میں ہے، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ جہاں علی ہے وہی ان کے لاڈلے حسن و حسین بھی ہوں گے۔ علی کی تنخواہ 5000 درہم ہوگی تو حسین کی تنخواہ بھی 5000 درہم ہوگی، حسن کی تنخواہ بھی 5000 درہم ہوگی۔ عبداللہ بن عمر ہے جو آپ کے صاحبزادے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ابا حضور نہ ہم نے حسن کو دیکھا نہ ہم نے حسین کو دیکھا، نہ کبھی بدر میں نظر آئے، نہ کبھی احد میں نظر آئے، نہ کبھی فتح والوں میں نظر آئے، یہ تو ان کا زمانہ تھا ہی نہیں، تو انہیں وہ بدر والا رینک کیسے دے دیا گیا؟ میرا عالم یہ ہے کہ جب مصطفیٰ بدر کو جا رہے تھے تو میں ساتھ تھا، آدھے راستے پہ گیا، میں چنگل پہ کھڑے ہو کر میں نے آقا سے کہا تھا یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا، آقا نے منع فرمایا، مسکرا کر واپس کر دیا۔ میں احد والوں میں رہا، میں فتح والوں میں رہا، بعد کے سارے غزوات میں رہا، تو میری تنخواہ اتنی نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو عمر بن خطاب نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ارے یہ تو بتاؤ کہ حسن و حسین کے نانا کے جیسا کوئی نانا لے آؤ، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ ان کے نانی کے جیسی کوئی نانی لے آؤ، ان کے باپ کے جیسا کوئی باپ لے آؤ، ان کی ماں کے جیسی کوئی ماں لے آؤ، تو تیری تنخواہ بھی اتنی ہوگی جتنی حسن و حسین کی ہے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ امام حسین کا ذکر، امام حسن کا ذکر آپ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے ذکر کو صحابہ نے بلند کیا ہے، تابعین نے بلند کیا ہے، اکابر امت نے بلند کیا، اور یہ بتا دیا کہ حسن و حسین کا ذکر ہی اصل ایمان ہے، جنت میں جانے کا سامان۔ ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، باتیں تو بہت ہیں لیکن جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا تعالیٰ
ہمیں بھی اور جتنے یہ عشاقان حسین بیٹھے ہوئے ہیں سب کی دنیا بھی کامیاب فرما، سب کی آخرت بھی کامیاب فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت بھی عطا فرمائے، صحابہ کی محبت بھی عطا فرمائے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی حسنین کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔